آج کا ہمارا موضوع رشوت ستانی سے پاک پاکستان کیسے ممکن ہے۔ ایک بہت ہی اہم واقعہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز اپنے امور سلطنت نپٹانے کے بعد جب گھر آئے آرام کرنے لگے تو بیوی کو بڑا غمگین پایا۔ ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج آپ بڑی پریشان ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اگلے ہفتے عید آ رہی ہے اور بچہ جو ہے وہ نئی پوشاک کے لیے ضد کر رہا ہے اور میرے پاس پیسے نہیں کہ میں اس کو پوشاک لا کے دوں۔ آپ پریشان ہو گئے اور اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ میرے پاس تو تمہیں پتہ ہے جو تنخواہ ملتی ہے گھر کا خرچہ بھی بمشکل پورا ہوتا ہے، تو میں کیا کروں؟ وہ کہنے لگی میں تو گزارا کر رہی ہوں لیکن بچہ ہے، اس کے ضد کے سامنے میں بڑی پریشان ہوں۔ آپ نے تھوڑی دیر توقف فرمایا اور کہنے لگے کہ کچھ چیز گھر کی بیچ دو۔ انہوں نے کہا کہ بیوی نے کہا کہ میرا جتنا زیور تھا وہ سارا میں نے بیت المال میں جمع کرا دیا ہے، اور ایک قیمتی ہار تھا جو میرے والد نے مجھے دیا وہ بھی آپ نے بیت المال میں جمع کروا دیا ہے، تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، جو گھر کا امور چلانا بھی بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ دیر سوچا اور اپنے ملازم کو بلایا اور بیت المال کے خزانچی کے پاس اس کو بھیجا اور ان کو کہا کہ آپ مجھے 1 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس دے دیں۔ بیت المال کے خزانچی نے اس کا جواب دیا کہ یا امیر المومنین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگلے مہینے تک آپ زندہ رہیں گے یا نہیں؟ تو کیا یہ بوجھ لے کر آپ اگلے جہان جائیں گے؟ تو آپ ایک دم سے پریشان ہو گئے اور آپ نے کہا کہ تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ اور اگلے ہفتے جب دمشق کے بازار میں بچے نئے کپڑے پہن کر عید منانے جا رہے تھے تو امیر المومنین کا بیٹا اپنے باپ کی انگلی پکڑے ہوئے پرانے کپڑوں کے ساتھ عید پڑھنے جا رہا تھا۔ یہ تھا ہمارا کل، اور اب آج کی طرف ہم نظر دوڑائیں تو کیا ہمارے حاکموں کو معلوم نہیں کہ ان کے بچے کیا پہنتے ہیں؟ ان کے جو کپڑا ایک دفعہ پہن لیں دوسرے پہننے کی نوبت نہیں آتی۔ یہ لوگ اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، اور نوبت کہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ یہ ہماری روایتیں، یہ ہمارے سارا کچھ ہم نے چھوڑ دیا، یہ سب دکھلاوے ہیں اور کیا کچھ نہیں ہم کر رہے۔ ابھی آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ایمان میں منافقت، ناپ تول میں کمی، چوری، ہیرا پھیری، گوشت کی دکان پر مردار کا گوشت اور دودھ میں پانی، اور ہر طرف سفارش کا بازار گرم ہے، خود غرضی کا ایک طوفان ہے جو تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ ہمارے حکمرانوں کو صاف ستھرا اور کرپشن سے پاک پاکستان بنانا ہوگا، اور ہمیں اپنے شاندار ماضی کو مستقبل کی طرف لے جانا ہوگا تاکہ ہم اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو دیکھ سکیں اور اپنا کل اچھا کر سکیں۔ ہمیں سخت سے سخت قانون بنانے ہوں گے تاکہ رشوت ستانی کا بازار ختم ہو اور ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمرانوں کے نقش قدم پر چل سکیں۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.